بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک دن خلیفہ بغداد خراسان میں ہونے والی بغاوتوں اور جرائم کی وجہ سے سخت پریشان بیٹھے تھے۔ خلیفہ نے وزیر کو حکم دیا کہ جلد سے جلد خراسان کے لیے کسی ایسے امیر کا انتخاب کیا جائے جو ان بغاوتوں اور جرائم کا خاتمہ کر سکے۔ وزیر نے تمام قبائل کے سرداروں کو دعوت دی اور ان میں سے ایک سردار کو خراسان کا امیر مقرر کیا۔ وزیر نے اس سے کہا، اے معزز سردار، میں نے تمہیں خراسان کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم ایک باصلاحیت سردار ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہماری توقعات پر پورا اترو گے، کیونکہ خلیفہ مجھ سے بہترین انتخاب کی توقع رکھتے ہیں۔ نئے منتخب ہونے والے امیر نے وزیر سے کہا، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا اور تمام بغاوتوں اور جرائم کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ سردار خوشی خوشی گھر واپس آیا اور اپنے معاملات کو ترتیب دینے لگا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ وہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی حالت دیکھے۔ قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ اس نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس دور میں حکمران، وزیر اور امیر اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں وہ ان سے اقتدار اور دولت چھین نہ لے۔ یہ سوچ کر خراسان کا امیر اپنے بڑے بیٹے حسن سے خوف کھانے لگا، کیونکہ حسن جسمانی تندرستی کے ساتھ ساتھ عقل مندی میں بھی مشہور تھا اور جاہ و جلال اس کی شخصیت میں شامل تھے۔ اسی خوف کی وجہ سے سردار نے اپنے بیٹے سے یہ بات چھپا کر رکھی کہ اسے خراسان کا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ حسن نے بھی محسوس کیا کہ کچھ دنوں سے اس کا والد اس سے بات نہیں کرتا اور دور دور رہتا ہے۔ اس نے یہ سب برداشت کیا اور امید رکھی کہ ایک دن اس کا والد اپنا رویہ بدلے گا۔ ایک دن جب امیر اپنے معاملات میں غرق تھا تو حسن کمرے میں داخل ہوا۔ امیر نے حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے حسن، میں 1 ماہ بعد خراسان کے سفر پر نکلوں گا۔ میرا سفر بہت طویل ہے اور جانوروں کی حالت کچھ اچھی نہیں۔ میں ان جانوروں کی ذمہ داری تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اگر تم انہیں اچھی حالت میں واپس لے آئے تو میں سمجھوں گا کہ تم بڑے کاموں کے لائق ہو اور مزید ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہو۔ حسن نے جب اپنے والد کا مثبت اور بدلتا ہوا رویہ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور والد نے جو اس کی ذمہ داری لگائی اسے پورا کرنے کے لیے کمر کس لی۔ اب اس نے گھوڑوں کے لیے استبل تیار کروائے اور کام کرنے والوں کے ساتھ خود بھی محنت کرتا رہا۔ اس نے خادموں کو سخت محنت کرنے کی ہدایت دی اور وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے جانوروں کی اچھی طرح پرورش کی تو وہ انہیں انعام دے گا۔ جب 1 مہینہ گزرا تو تمام جانور چست اور صحت مند ہو چکے تھے۔ حسن یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خدمتگاروں کو وعدے کے مطابق انعام دیے۔ پھر امیر یعنی اس کے والد کے روانگی کا وقت قریب آیا۔ حسن اب خوشی خوشی اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، جانوروں کے بارے میں آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ حسن کے والد نے کہا، مجھے ذرا اپنے ساتھ لے کر چلو، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا نہیں۔ پھر اس نے جانوروں پر ایک نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ بے حد حسین اور صحت مند نظر آ رہے تھے۔ سردار کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو اس کے بیٹے نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے والد کو غصے اور سنجیدگی میں ہی دیکھا تھا۔ اپنے والد کا یہ رویہ دیکھ کر حسن سوچنے لگا کہ یہ تو شروعات ہے۔ اگر والد مجھے ذمہ داریاں دیتے رہے تو میں ان کو اپنے اور بھی قریب کر لوں گا۔ لیکن سردار کے دل میں اب بھی بیٹے کا خوف باقی تھا۔ وہ حسن سے کہنے لگا، میرے بیٹے، آؤ میں تمہیں ایسی باتیں سکھاؤں جو تمہیں فائدہ دیں گی۔ اگر تم دیکھو کہ سلطان یا وقت نے تمہارے خاندان کے کسی فرد کو بلند مرتبہ دیا ہے تو کبھی اس سے حسد نہ کرنا، نہ ہی اس کے خلاف دشمنی میں وقت ضائع کرنا، ورنہ تم خود ہی نقصان اٹھاؤ گے اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ میرے بیٹے، ایسے شخص کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنا، اس کا ساتھ دینا تاکہ اس کی فضیلت تمہارے لیے بھی باعث عزت بنے۔ اپنے والد کی یہ بات سن کر حسن حیران ہو رہا تھا کہ میرے والد مجھ پر غداری یا بغاوت کا شبہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس نے یہ نصیحت توجہ سے سنی اور کہنے لگا، والد محترم، میں ہمیشہ آپ کی یہ بات یاد رکھوں گا۔ والد نے خوش ہو کر اسے گلے لگایا اور کہنے لگا، میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
کیونکہ وزیر نے مجھے خراسان کا امیر مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حسن بہت خوش ہوا۔ اگلی صبح امیر کا قافلہ بغداد سے روانہ ہوا۔ وسیع اور بیابان صحرا میں ان کا سفر جاری تھا۔ چلتے چلتے قافلہ جب نہروان کے پل پر پہنچا تو حسن کو اپنے والد کی ایک بڑی زمین یاد آئی جو موصل کے علاقے میں واقع تھی۔ اس علاقے سے حسن کو بچپن ہی سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، آپ جانتے ہیں کہ میں اب جوان ہو چکا ہوں اور میرے اخراجات اور ضروریات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ نہروان کی یہ زمین مجھے عطا کر دیں تو اس میں کوئی برائی نہ ہوگی۔ یہ سن کر امیر یعنی اس کا والد شدید غصے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک اس نے اپنی چھڑی نکالی اور بیٹے پر برسانے لگا۔ چھڑی کے ایک زوردار وار سے حسن کے چہرے پر ایسی چوٹ آئی کہ اس کا چہرہ ایک سرے سے زخمی ہو گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے چہرے پر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ تمام قافلے والے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حسن اپنے والد کے اس سخت رویے سے بے حد رنجیدہ اور دل برداشتہ ہوا، لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور دل میں کہنے لگا، اس طرح جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے انکار بھی تو کر سکتے تھے، لیکن ان کا تو ارادہ ہی میرے لیے خراب تھا۔ وہ اپنے دل میں میرے لیے تحقیر اور نفرت کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ جب قافلہ چلنے کی تیاری کرنے لگا تو حسن نے اپنے والد کے ساتھ چلنے سے معذرت کی اور اپنے خادموں کے ساتھ کچھ دیر وہیں رکا رہا تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ پھر اس نے اپنی سواری کا رخ موڑ کر بغداد واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے دوران وہ نہایت افسردہ، دل شکستہ اور چہرے کی تکلیف سے پریشان تھا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو فیصلہ کیا کہ وزیر کے پاس جا کر والد کی شکایت کرے گا اور اپنے چہرے پر موجود نشانات دکھائے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنا سارا سامان اتارا اور سیدھا وزیر کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ وزیر کے گھر کے صحن میں پہنچا تو اسے اپنے والد کی وہ نصیحت یاد آئی، اگر تم دیکھو کہ سلطان یا وقت نے تمہارے خاندان کے کسی فرد کو بلند مرتبہ دیا ہے تو کبھی اس سے حسد نہ کرنا، نہ ہی اس کے خلاف دشمنی میں وقت ضائع کرنا۔ والد کی نصیحت یاد آتے ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیر کو حقیقت نہیں بتائے گا۔ جب وزیر باہر آیا تو وہ حسن کے چہرے پر نشان دیکھ کر حیران ہوا۔ پوچھنے لگا کہ اے نوجوان، کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر یہ نشان کیسے ہیں؟ حسن نے جواب دیا، جناب وزیر اعظم، کھیل کے دوران مجھ سے غلطی ہوئی اور اپنی ہی چھڑی سے میرا چہرہ زخمی ہو گیا۔ وزیر کہنے لگا، لیکن تم تو اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اب واپس کیسے آئے؟ حسن نے جواب دیا کہ میں نے اپنے والد کو الوداع کہنے کے لیے کچھ دور تک ساتھ دیا، پھر فاصلہ بڑھنے پر میں واپس گھر کو لوٹ آیا۔ ادھر حسن کے والد یعنی خراسان کے نئے امیر کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کو خبر ملی کہ حسن جب واپس لوٹا تو وہ غصے میں تھا اور وزیر سے ملنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا، تو امیر نے بھی اپنے قافلے کا رخ بغداد کی طرف موڑ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یا تو اپنے بیٹے کو واپس اپنے ساتھ لائے گا یا اسے گرفتار کرتے ہوئے سبق سکھائے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے بتایا گیا کہ حسن پہلے سے ہی وزیر کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اس نے شک کیا کہ اس کا بیٹا وزیر کے پاس اس کی شکایت کرنے گیا ہے۔ اب وہ بھی وزیر کے گھر کی طرف چل پڑا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور وزیر سے کہنے لگا، آپ نے بھی میرا مان نہ رکھا اور میری بے توقیری کی، آپ اس نوجوان کی باتوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر وزیر کہنے لگا کہ اے امیر خراسان، آپ اپنی حد جانیں، یہ سب گلا مجھ پر کیوں؟ بات کو واضح کریں اور بتائیں کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امیر نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اسے سزا دے، یہ آپ کو اپنے ہی باپ کی شکایت رہا ہے اور آپ بھی سنتے جا رہے ہیں۔ وزیر نے جواب دیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی اسے آپ کے بارے میں شکایت کرتے سنا۔ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو یہ میری نظر میں بھی اپنی عزت کو کم کر دیتا۔ یہ سنتے ہی امیر خراسان شرمندہ ہو گیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے نے وزیر سے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ خاموش ہو گیا اور وزیر اس سے کہنے لگا، اے امیر خراسان، مجھے ضرور بتائیں کہ آپ دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوا، کیونکہ آپ نے واپس لوٹنے کی زحمت ضرور کسی بڑے مسئلے کے لیے اٹھائی ہوگی۔
हसन के चेहरे पर भी निशान है। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि खेल के दौरान चोट लगी, लेकिन मामला कुछ और है। मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? अमीर के पास कोई चारा ना रहा और उसने वजीर को तमाम हकीकत बयान कर दी। जब वजीर को तमाम हकीकत मालूम हुई तो वो अपनी जगह से उठा और अमीर को गुस्से से देखकर बोला, ये आपका अपने बेटे और सबसे बड़ी औलाद के साथ रवैया है। अगर आप अपने बेटे के साथ इतने बेसब्र हैं तो गैरों के साथ आपका रवैया कैसा होगा? अगर आपके बेटे ने आपसे कोई जागीर मांग ही ली तो ये कौन सी अनोखी बात हुई? अमीर खरासान, मेरे इंतखाब को गलत साबित ना करें। आपको चाहिए था कि आप इनकार कर देते और अपने बेटे को यूं सबके सामने जलील ना करते। अपनी जवान औलाद को यूं लाठियों से मारना मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। अमीर खरासान अब शर्मिंदगी से वजीर का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। वजीर का गुस्सा देखते हुए अमीर खरासान ने इससे माफी मांगना शुरू की। वजीर ने जवाब दिया कि मुझे यकीन है कि आप गुस्से में बेकाबू होकर बगदाद की तरफ वापस लौटे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़ दिया। मैं तुम्हारी माफी कबूल नहीं करूंगा जब तक तुम हसन को बतौर मुआवजा जागीर देने का वादा ना करो। अमीर खरासान ने जवाब दिया, वजीर के हुक्म की अतात और फर्माबरदारी मुझ पर लाजिम है। वजीर ने हसन की तरफ रुख किया और उसको कहा कि अपने वालिद से गले मिलो। हसन ने भी फौरन ऐसा ही किया। इस तरह दोनों बाप बेटा वजीर की मजलिस से सुलह पर राजी होकर निकले। बाहर निकलते वक्त वालिद ने बेटे से कहा कि ए हसन, तुम मौसिल से वापस लौटे तो मैंने सोचा कि तुम मेरी शिकायत करने आए हो। अगर तुम में इतना सब्र और फजीलत है कि तुमने मेरी नसीहत को ऐसी हालत में भी याद रखा और इस पर अमल किया, तो तुम भी मुझसे कभी ऐसा रवैया नहीं देखोगे जो तुम्हें दुख या तकलीफ पहुंचाए। हसन ने एक मर्तबा फिर अपने वालिद को गले लगाया और दोनों एक साथ अपने घर वापस आए। वालिद ने घर आते ही जागीर अपने बेटे के हवाले की और इस पर गवाही भी दे दी। इसके बाद अमीर खरासान हमेशा हसन को अपने साथ रखता, इससे मशवरा करता और इसे जिंदगी में आगे बढ़ने के गुर सिखाता। वक्त गुजरने के साथ साथ जब हसन अपनी काबिलियत के बलबूते पर एक सुल्तान बना तो सब्र के सुल्तान के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि गुस्सा हमेशा मसाइल को बढ़ाता है, लेकिन सब्र, हिकमत और ईमानदारी जिंदगी को आसान और कामयाब बनाते हैं। हसन ने अपने वालिद की नसीहत को अपनाया और अपने सब्र से एक मिसाल कायम की। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।